بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ دوستو، عبدالغفور نامی ایک شخص لاہور کی ایک آٹا مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا۔ وہ کام میں بھی سستی کرتا تھا اور جی بھر کر نکھٹو بھی تھا۔ چھوٹے مالک نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر اپنے والد کی وجہ سے وہ رک جاتا تھا۔ اس کے والد نے نصیحت کی تھی، میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہ نکالنا۔ عبدالغفور چھوٹے مالک کو اس کے والد کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، چنانچہ چھوٹا مالک اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو اس کی زندگی میں کسی نے کبھی بھی نماز پڑھتے نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ اس کے مالک ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ مالک حج پر بھیجے جانے والے ملازم کے تعین کے لیے قرعہ اندازی کرتے تھے۔ مالکوں نے ایک سال قرعہ اندازی کی تو عبدالغفور کا نام نکل آیا۔ مالکوں نے اسے حج کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ چنانچہ اس کے مالکوں نے کسی دوسرے ملازم کو حج کے لیے بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبدالغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ مالکوں نے دوبارہ قرعہ اندازی کی، دوسری بار پھر اس کا نام آ گیا۔ مالکوں نے تیسری مرتبہ قرعہ اندازی کی، تیسری بار پھر عبدالغفور کا نام آ گیا۔ مالکان نے تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبدالغفور کی پرچی نہ ڈالی، بلکہ اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکل آئی۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبدالغفور کو حج کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ مالکان نے اس پر بہت زور دیا، مگر اس کا کہنا تھا، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا؟ چھوٹے مالک نے آخر میں اس کے ساتھ سودا کیا۔ اس نے اس سے کہا، تم حج پر چلے جاؤ، میں تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ چھوٹے مالک نے مولوی صاحب کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائیں۔ اس طرح عبدالغفور کو حج پر روانہ کر دیا گیا۔ عبدالغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے میں ہی انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتہ چلا عبدالغفور انتقال کر چکا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے، اس رات امام کعبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی۔ لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ مالکان کو عبدالغفور کے فوت ہونے کی اطلاع دی گئی اور ان سے اس کی میت کے بارے میں پوچھا گیا۔ مالکان نے اس کی بیگم سے پوچھا۔ بیگم کا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں ہی کر دی جائے۔ مالکان نے اس کی تدفین کی اجازت دے دی اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ مالکان اور سبھی لوگ اس کے نصیب پر حیران رہ گئے۔ چھوٹا مالک اس کی بیگم کے پاس گیا اور اس سے عبدالغفور کی خوش بختی کی وجہ پوچھی۔ اس کی بیگم نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا، میرے خامد میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ میں خود حیران تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس نیکی کا صلہ دیا ہے۔
میں کئی دن سوچتی رہی، پھر مجھے اچانک اس کی ایک اچھی عادت یاد آ گئی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ عورت رہتی ہے، یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں، مکان اس کو اس کا مرحوم خامند دے گیا تھا، گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا لیے تھے، لیکن مہنگائی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہ جہاں بھی جاتی لوگ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے، چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ میرے خامد کو پتہ چلا تو وہ اس کی ڈال بن گیا۔ اس نے اسے اپنی بہن بنا لیا۔ اس نے اپنی منہ بولی بہن کو گھر بٹھایا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کروا دیا۔ وہ لوگوں سے قرضے لے کر آپ کی فیکٹری سے چوری کر کے ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچیوں کی یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھتا تھا۔ وہ ٹوکری اس بیوہ عورت کی دہلیز پر رکھتا، دروازے پر دستک دیتا اور کہتا، مریم بہن میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، آپ اٹھا لیں۔ مریم وہ سامان اٹھاتے وقت ہمیشہ کہتی، جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی، لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ آپ نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا کہ وہ اگر حج کرنے کے لیے چلا گیا تو مریم بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ عبدالغفور نے وہ ساری رقم مریم بہن کو دے دی اور خود حج پر چلا گیا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے زبردستی مکہ بلوا لیا۔ مریم بہن کی دعا قبول ہوئی اور میرا خامند ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ مریم بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ رب العالمین نکل گیا۔ چھوٹا مالک یہ داستان سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس کے بعد چھوٹا مالک مریم بہن کے گھر گیا اور اس نے عبدالغفور کی طرح اس کے خاندان اور عبدالغفور کے خاندان کی ذمہ داری اٹھا لی۔ چھوٹا مالک اس دن سے مریم بہن، عبدالغفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے درخواست کرتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عبدالغفور کی موت نصیب کر دے۔ چھوٹا مالک خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا اور 15 سال تک عبدالغفور کی طرح بلاوے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر اس کی بھی سن لی، چنانچہ اسے بھی عبدالغفور کی طرح زبردستی طلب کیا گیا۔ وہ چند ماہ قبل حج پر تشریف لے گئے، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی گئے، سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربت میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبدالغفور کی موت نصیب کر دی۔ حوالہ سچی کہانیاں فیس بک گروپ۔